الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی باواز بلند درود شریف پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو جتنی بار بھی وہ ہر بار سنتے ہیں۔ باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور میں جماعت اہل سنت کے گھر میں ہماری پرورش کی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان صدیق اکبر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ فرما رہے تھے اپنے دوست سے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر ہجرت بیان کیا اور غار ثور کا ذکر کیا، اور غار ثور وہ غار ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے اور کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے۔ اللہ میں قربان جاؤں جناب سیدنا صدیق اکبر پر کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور آپ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی تھے۔ آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ کسی صحابی کے حق میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ ایٹ اے ٹائم کہ ان کا باپ بھی صحابی ہو، ان کا بیٹا بھی صحابی اور ان کا پوتا بھی صحابی ہو۔ یہ صرف اور صرف اگر فضیلت ملی ہے تو کس کو ملی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کو۔ شاعر لکھتا ہے، اسا عاشق لوگ سمندر ہاں، اسا عاشق لوگ سمندر ہاں، ہے فرق میارچ چاہ جنت دی ڈر دوزخ دا، نہیں رکھ دے گین شمارچ، حج سوم صلاۃ زکاتچ نہیں، جیڑی ہے دیدار یارچ، تائی عمر دی عمر تو ود گئی گے ایک رات صدیق دی غارچ۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ فروز تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، آج کون ہے جو روزے دار ہے؟ تو تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر میرا ماں بھی قربان، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ، آج کون ہے
کہ جس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلام نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ آج کون سے ایسا بندہ ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی؟ تو پھر صحابہ کرام خاموش رہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلام نے آج مریض کی عیادت کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، کون سے ایسا بندہ ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ ادا کی؟ پھر صحابہ کرام خاموش رہے اور حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جنہیں خلیفہ بلا فصل بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلام نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیکیاں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام پتہ چلا کہ اسی محفل میں جناب سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی ٹکٹ دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا۔ آپ نے معراج کا واقعہ سنا ہوگا۔ امام الانبیاء جب معراج پہ گئے، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی امام الانبیاء نے۔ تو امام الانبیاء جب آپ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ جاؤ مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ورقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ان کے آنسو چھم چھم برسنے لگیں گے۔ کیا چھم چھم برسنے لگیں گے؟ آپ جناب سیدنا عمر فاروق کو عرض کر دیں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے ہر دفعہ جناب عائشہ کا جواب سوال مسترد کر دیا اور جلال میں آ کر فرمایا جاؤ ابو بکر کو مسلمانوں کی امامت کروائے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی نظر میں جو مقام جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا وہ کسی صحابی کا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو تو امامت کوئی اور کروائے۔ گلی گلی نگر نگر احسان ہے جس کا دین پر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے آج شان صدیق اکبر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے فرش پر لگے گا نعرہ عرش پر۔ اس جماعت اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ بڑھ کر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ کن کا فرمان ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق کے۔ حضرت عمر بھی صحابی اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے دور میں جناب سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ سب سے زیادہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانتے، پھر عمر کو اور پھر عثمان کو۔ شاعر لکھتا ہے او دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، او دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، عاشق ہر نبی دے ہیں کسے کو لو عمر کوئی نہیں، حضرت عثمان دے ورگا حیا وچ معتبر کوئی نہیں، علی دے نال دا جمنا بہادر تاثر کا ہی نہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی نعرہ صدیقیہ، آپ نے کہنا یا صدیق اکبر،
نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ وعن زبیر بن العوام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم انکا جعلتا ابا بکر رفیقی فی الغاری۔ آقا علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح تو نے ابو بکر کو غار میں میرا ساتھی بنایا۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ جس طرح تو نے ابو بکر کو میرا ساتھی غار میں بنایا، فَاجْعَلْهُ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، اسی طرح جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے۔ یہ دعا کسے فرمائی؟ صرف جناب سیدنا صدیق اکبر کو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان ابی بکر قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا۔ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم غار میں ہیں، اگر جب وہ کفار ہجرت کے رات غار کے دہانے پر آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر ان کفار میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کو دیکھے گا تو ضرور وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہے۔ لہذا پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جن کا مقام ہے، مرتبہ ہے صحابہ میں سے، وہ کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضور کی امامت کس نے کروائی؟ حضور علیہ السلام 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں کس نے پڑھائیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی شان کے بارے میں حدیث فرمائی اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی فامسکوا، جب تم میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، گالی کا لفظ نہیں، سبا یسب سبن کا مطلب ہے برا بھلا کہنا، گالی نہیں، جس نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا تو اللہ کی بھی اس پر لعنت، فرشتوں کے بھی اس پر لعنت اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت۔ تو سوچئے جو آج اس معاشرے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے علمی اور لمحہ فکریہ کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے، اور صحابہ وہ صحابہ تھے، صحابہ جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، تو ان صحابہ کے بارے میں بندہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، مسلمانوں صدیق کو سامنے کرو۔ آگے شعر لکھتا ہے سانپ گر نبی کی سمت آ رہا ہو تو، سانپ گر نبی کی سمت آ رہا ہو تو، مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، فرشتو جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سب کچھ لٹا دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، شاعر اس منظر کشی کر رہا ہے، اس منظر کی فرشتو جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو، صدیق سامنے کرو۔ اور آخر میں شاعر لکھتا ہے خدا ہے گر جلال میں
تو صدیق سامنے کرو، صدیق سامنے کرو، صدیق سامنے کرو۔ بعد الانبیاء افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر۔ ہاتھوں کو بلند کریں ایک دفعہ، نعرہ حیدری پہ تو سارے بندے کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، آج کرے نا جناب سیدنا صدیق اکبر، جمادی الثانی ہے ان کا، نسبت سارے ہاتھوں کو بلند کریں۔ گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچا جس کا فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر،